अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आज शेख। ये जो दुल्हन है आपको नजर आ रही आपकी स्क्रीन पर मोबाइल पर, इस दुल्हन का नाम है सोबिया। सोबिया को इसके माँ बाप ने बिल्कुल उसी तरह से पाला जैसे आपको और मुझे पाला गया, यानी नाज नखरे लाड प्यार और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। इसकी भी शादी का जब टाइम आया तो तैयारियां हुई, खुशियां मनाई गईं, रिश्ता ढूंढा, शादी की और बहुत से ख्वाब लेकर ये प्यारी सी लड़की अपने शौहर के साथ रुखसत होके अपने ससुराल में चले गई। होता क्या है, अब इसको बेचारी को तो नहीं पता था कि ये जो निकाहनामा है ये इसके लिए खुशियों का बाइस नहीं, ये निकाहनामा मौत का परवाना बनेगा। इसको तो नहीं पता था कि ये जो शौहर है जो मुझे इस टाइम बड़े प्यार मोहब्बत के साथ लेकर जा रहा है, यही जानवर बन जाएगा, भेड़िया बन जाएगा। होता कुछ इस तरह से है कि यही सोबिया का शौहर इसे कर देते हैं। मैं इस खबर को सुनने के बाद बड़ी परेशान हुई, मुझे दुख हुआ कि इतनी प्यारी छोटी सी लड़की और उसके साथ ऐसा कर दिया। मैं गई हूँ, मैं फैमिली से मिलकर आई हूँ, मैं इसकी वालदा से, बहनों से, भाई से, तायाजाद, चचाजाद, कजन, इन तमाम लोगों से मिलकर आई हूँ, बातचीत करके आई हूँ और बाकायदा इन तमाम लोगों ने मुझे बड़ी डिटेल के साथ सोबिया की लाइफ के मुतालिक बहुत कुछ बताया, ससुराल के मुतालिक बताया। मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी और वो तमाम सवालात जो आपके जहन में हैं मेरे भी थे, तो मैं तो जनाब जवाबात ले आई, अब आपको बताऊंगी। लाहौर का इलाका कहना नू, जहां पर रहती थी एक फैमिली और इस फैमिली के जो सरबराह हैं उनका नाम है जनाब नासिर अली। नासिर अली की बेटी है सोबिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज के पूरे केस में। 4 साल पहले नासिर अली ने अपनी बेटी सोबिया, इसके लिए रिश्ते देखने तलाश किए, शुरू किए, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, और आखिरकार एक लड़का जिसका रिश्ता फाइनल किया, उसका नाम मोइन है। मोइन के साथ इसकी शादी कर दी और ये अपने घर रुखसत होके चले गई। मोइन हेर के इलाके में रहता था और एक स्टाम्प फरोश था। अब मोइन रहता था अपने एक भाई के साथ, इस भाई का नाम कासिम है और कासिम शादीशुदा है। कासिम की बीवी का नाम है सादिया, जो कि रिश्ते में लगी इसकी जिठानी। अब ये पूरा कपल यानी 2 कपल एक घर में रहते हैं, बाकी भाई भी शादीशुदा हैं जो कि अलग घर में रहते हैं। शादी होती है तो जिंदगी का आगाज होता है, मैरिड लाइफ का आगाज होता है, कुछ टाइम लगता है, मियां बीवी एक दूसरे को समझ जाते हैं। अल्लाह ने बड़ी रहमत की, इनको बेटे दिए। बड़ा बेटा इस टाइम 3 साल का है और छोटा बेटा इस टाइम सिर्फ 1.5 साल का है, यानी बहुत छोटा है। अब तक तो जिंदगी ठीक थी, अब आके जो मोइन है इसको बड़ी गंदी लत लग गई और ऐसी लत लगी जो इसकी जिंदगी बर्बाद कर गई, जो इसका घर उजाड़ गई। वो क्या थी? वो ये थी कि ये जुआ खेलने लगा। जुआ स्टार्टिंग में जब खेला तो इसके लग गए 2-3 तुक्के, यानी जीत गया। अब 2-3 मर्तबा जीतने का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि सारी जिंदगी जो जुआ खेलेगा वो ये जीतेगा। स्टार्टिंग में जो जीता उसने आदत को पक्का किया, लालची किया, लत लग गई। उसके बाद जो जुआ लगाए हारे। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि 1.5 महीना गुजर गया, जो लगाए वही हारे, और इस दौरान इसने 70 लाख का नुकसान किया। हारता जाए, कभी भाई कासिम से ले, कभी रिश्तेदारों से ले, कभी उससे मांग, लेकिन ये पैसा ऐसा कोई नजायज पैसा होता है, हराम का पैसा होता है कि पूरा नहीं होता, तो इससे भी कर्जा उतर ही नहीं सका जो पैसे पकड़ के इसने जुआ लगाया हुआ था। सोबिया से हर दूसरे तीसरे दिन पैसे मांगता था। सोबिया ने जाके माँ बाप से ला दिए, फिर मांगे, कुछ अरसे के बाद उसने फिर ला दिए। अब उन्होंने महसूस किया कि इसको तो आदत पड़ गई मांगने की, और ये हर दफा सोबिया को भेज देता है कि जा वही पैसे लेकर आ, तो हम इस तरह कब तक इसका पूरा करेंगे। इनकार कर दिया, और सोबिया ने, जाहिर है इन्होंने इनकार किया तो सोबिया ने बता नहीं था शौहर को कि भाई इस दफा वो कह रहे हैं हम नहीं दे सकते, हमारा अपना हाथ तंग है। बस ये कहने की देर थी। एक्चुअली इसके दिल में ये था, और हकीकत भी यही थी, कि सोबिया की फैमिली फाइनेंशियली तौर पे जरा तगड़ी थी, स्ट्रांग ये भी थे, लेकिन ये जुए की लत लग गया था तो ये पैसे हारता गया और नुकसान करता गया। सोबिया ने किया इनकार, आके बताया तो फिर सोबिया से बुरा इंसान पूरी दुनिया में कोई इसको नजर ना आया। हुआ क्या, 9 जून डेट थी। सोबिया की एक और बहन नफीसा जो कि मैरिड है, उसने कॉल की। उसने कहा सोबिया मैं अम्मा के घर आई हूँ, तुम भी आ जाओ, हम मिलकर यहाँ पर टाइम गुजारते हैं, जो भी काम काज है घर का वो करो और आ जाओ यहाँ पे।
خوب باتیں کریں گے, مزے کریں گے. چونکہ بہنیں میرڈ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو بڑے انجوائے کرتی ہیں. اسی طرح اس نے صوبیہ کو کہا. اور پھر صوبیہ آ گئی یہاں پر اپنے بچے لے کر ماں کے گھر. اب دونوں بہنیں ساری شام گپے مار خوب موج مستی کر رہی ہیں. شام کو فون آ جاتا ہے معین کا صوبیہ کو. صوبیہ دیکھتی ہے فون, اچھا معین کا فون ہے. فون لے کے ذرا سائڈ پہ چلے جاتی کہ میں تفصیل سے سن لوں بات. بچے بڑا شور کر رہے ہیں, یہاں سے بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے. سائڈ پہ جا کے صوبیہ اپنے میاں سے بات کر رہی ہے اور ہر منٹ کے ساتھ چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں. گھر والے فیل کر رہے ہیں کال لمبی سے لمبی ہو رہی ہے, بند نہیں کر رہی. چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے ہیں, پریشان, خوف زدہ, ڈری. فون بند ہوا, لمبی چوڑی کال. اس کے بعد صوبیہ کو پوچھا کیا ہوا, سب خیر تو ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہتی نہیں کچھ بھی نہیں, ایسا تو کچھ نہیں. یعنی اس کا جو موڈ ہے نا وہ بالکل ایک دم بجھ گیا تھا. چہرہ گمسم, پریشان. تھوڑا بہت گھر والوں کو آئیڈیا یہ ہوا کہ شاید کوئی جھگڑا وگڑا کوئی بات ہوئی ہوگی اپنے میاں سے, اور یہ بتا بھی نہیں رہی. بہت کوشش کی انہوں نے پوچھنے کی, یہ نہ بتائے. اب صوبیہ کہتی ہے میں نے نا اپنے گھر جانا ہے تو مجھے معین لینے کے لیے آ رہے ہیں. وہ پیکنگ کرنے لگی, بچوں کو دیکھ رہی ہے کوئی چیز تو نہیں رہ جائے یہاں پہ, کپڑے جوتے چیزیں. اتنے میں معین آ گیا گاڑی پر صوبیہ کو لینے. ٹائم ہو چکا تھا رات کے 11 کا. گھر کے باہر آ کے کال کرتا ہے, کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوں, گاڑی میں آ جاؤ فٹافٹ, میں آ گیا ہوں تمہیں لینے. صوبیہ جلدی پیکنگ کر, چیزیں کر, بچے پکڑ, باہر ہی چلے گئی, گاڑی میں بیٹھی اور اپنے سسرال اپنے گھر واپس چلے گئی. رات کے تقریباً 12 بجے جو سب سے بڑا بھائی ہے معین کا, اس کا نام حیدر ہے, وہ الگ گھر میں رہتا ہے. وہ فون کرتا ہے صوبیہ کی والدہ کو. ان کر کے کہتے ماں جی چھتی آ جاؤ گھر. ماں کہتی خیریت ہے, کی ہو گیا پتر؟ ماں جی صوبیہ نے لٹک کر اپنی جان لے لگی, چھتی آ جاؤ, فون ٹھک بند. اب گھر والے سارے پریشان, یہ کیا بول رہے ہیں, ابھی تو نکلی ہے. دستی پورا گھرانہ بھاگا اپنی بیٹی صوبیہ کے گھر. جا کر دیکھتے ہیں کہ صوبیہ کی جو ہے وہ چارپائی پر ڈالی ہوئی ہے, اوپر ایک چادر دی ہوئی ہے, اس کو ڈھانپا ہوا ہے. پوچھتے کیا ہوا صوبیہ کو, کیا کر دیا صوبیہ کو, کیا کیا تم لوگوں نے؟ اب یہ کہنے کی دیر ہے تو وہاں پر شوہر معین نہیں تھا, وہاں پر تھا قاسم جو اسی گھر میں رہتا تھا, اسی صوبیہ کا جیٹ اور جٹھانی. یہ دونوں وہاں پہ موجود تھے. سعدیہ آگے ہوتی ہے اور کہتی ہے میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو, صوبیہ نے اپنی جان لے لی ہے لٹک کر. میں نے دیکھا جب اس کو تو اس طرح ہے تو میں نے فوراً اس کو اتارا, چارپائی پہ ڈالا, اور چارپائی پہ ڈال کے چادر دی ہے تو میں نے حیدر کو کہا حیدر کال کرو فٹافٹ. کال آتی ہے حیدر کی, ذرا دھیان سے سنیے, کال آتی ہے حیدر کی جو اس گھر میں نہیں رہتا, الگ گھر میں رہتا ہے, اور اتارتی ہے جٹھانی جو ساتھ رہتی ہے, کال نہیں کرتی وہ. اور پھر آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھی ایک عورت ہے, وہ بھی ایک عورت ہے, دبلی پتلی ہے, میں نے دیکھی ہے کیسے ایک عورت باقاعدہ اتنے وزنی انسانی جان کو اتار لیتی ہے, لٹا بھی لیتی ہے, ممکن ہی نہیں ہے. سب جھوٹ 444. کہتی ہے مجھے نہیں پتا کون سی پریشانی تھی, اس کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی وہ پریشانی, اس نے اس کی جان لے لی ہے, ہائے میں تو خود بڑی پریشان ہوں, توبہ. جتنا ڈرامہ یہ کر سکتی تھی اس نے کیا. اور پھر اس کے بعد والدین, گھر والے, بہنیں سب پریشان ہیں, آگے ہو کے صوبیہ کو دیکھ رہی ہیں. یہاں سے معاملہ شروع ہوا. جب دیکھا صوبیہ کو قریب سے تو صوبیہ کا تو جسم پورے کا پورا سوجا ہوا تھا اور نیلا تھا, اور اس کی گردن پہ بے شمار نشانات تھے. جیسے یہ دیکھا انہوں نے کہا نہیں ماں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہاں تو معاملہ مجھے کچھ اور لگ رہا ہے, انہوں نے تو کیا ہے, انہوں نے تو ظلم کیا ہے, نشان بتا رہے ہیں. ادھر سے والدین جو ہیں یعنی مائکا, انہوں نے 15 پر کر دی کال. انہوں نے کہا بھئی آج یہ لڑکی کو انہوں نے مار دیا. تھانہ ہیر لگتا ہے, ہیر سے آ گئی اچھی خاصی نفری. جیسے ہی وہ آئے ایک مقدمہ درج کیا گیا, 302 کا نامزد. ملزمان لکھے گئے بیچ میں سعدیہ جٹھانی, معین شوہر, اور تیسرا قاسم جو کہ جیٹ ہے. 2 لوگوں کا نام نامعلوم بھی رکھا گیا. اس مقدمے کا مدعی بنا سگا بھائی یاسر. پولیس نے قاسم اور اس کی بیوی سعدیہ ان دونوں کو گرفتار کیا ہے. شوہر معین ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. پولیس کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ہم پکڑ لیں گے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے. جیسے ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ہے ساری کی ساری قانونی کارروائی. فیملی کا یہ کلیم ہے کہ یہ بندہ ہر دوسرے تیسرے دن پیسے مانگنے لگ گیا. اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ کوئی ہر دوسرے تیسرے دن اس کی ڈیمانڈ کو پورا کیے. بالکل ٹھیک کہا. کافی پیسے دے چکے تھے, اس کی واپسی کا تو ذکر ہی دور نہیں تھا, البتہ اور مانگی جاتا تھا. جوئے کی لت نے برباد کیا اس گھر کو. ساتھ میں فیملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جب ہم نے منع کیا ہے نا
کہ بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں ہے. تب اس نے صوبیہ سے نفرت شروع کی, مار پیٹ شروع کی اور سب کچھ. اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا یہ بھی کلیم ہے کہ صوبیہ کا سارا زیور اس نے بیچ کے کھا لیا ہے. میں نے پوچھا صوبیہ نے آپ کو نہیں بتایا؟ کہتے نہیں ہمیں نہیں بتایا. پہلے دن کبھی کسی کام کی خرابی نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ ہوتی. پہلے دن تھوڑی, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر زیادہ کرتے کراتے نوبتیں یہ آ جاتی ہیں کہ دیکھیں جن کی بیٹی ہے نا ان کو تو تکلیف بڑی ہوتی ہے بھائی, وہ تو نہیں بھولتے اپنی بچی کو. جو کرتا ہے وہ پھر بھاگتا ہے آگے آگے, پھر زندگی اس کی برباد ہوتی ہے. کبھی بھی لالچ میں آ کے جوا لگانا اور یہ سمجھنا وہ فلانا جوا کرتا تھا, اس کے پاس تو بڑا پیسہ تھا, میرے پاس بھی ہو جائے گا, نہیں ہوتا. سب باتیں ہیں, چاہے مگوئیاں ہیں, لوگوں کو برباد کرنے کا ایک انداز ہے. اگر کوئی جوئے سے ہی امیر کبیر بن جاتا تو پھر پورا پاکستان ہونا چاہیے تھا. پھر لوگ کیوں غریب کے غریب رہے؟ کیوں وہ لوگ جو اپنی حالتیں بدلنا چاہتے تھے نہ بدل سکے, وہ بھی جوا لگاتے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. بیوی کو آپ ماریں گے, گھر میں بیٹھی ہوئی کو, جو آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے, آپ کی عزت کو سنبھالتی ہے, آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو ماریں گے تو وہ دعا دے گی؟ اس کے دل سے تو بد دعا نکلے گی اگر منہ سے نہیں دے گی. تو وہ بد دعا آپ کا پیچھا تب تک کرتی ہے جب تک آپ برباد نہیں ہوتے. کبھی ہاتھ اٹھانا جائز نہیں. اس طرح مارنا پیٹنا یعنی حرام کا پیسہ اندر گیا, حرامیوں والے کام شروع ہوئے اور پھر آپ نے کر دی بیوی, پھر آپ بھاگ گئے, شرمندہ بھی کوئی نہیں. یہ اینڈ ہے. تو بچے ان سینڈ سے.